اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام وقال إمام الباقر عليه الصلاة والسلام اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الكافرين لكم عدو مبين. سب سے پہلے ماہ محرم الحرام، ایام عزا، ایام مصیبت، امام علی مقام ابا عبداللہ الحسین اور ان کے جانثار اصحاب کی اس عظیم مصیبت کی مناسبت سے صاحب مصیبت، منجی عالم بشریت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، مراجعین کرام، مجتہدین اعظام، علماء ذوی الاحترام، سامعین کرام اور آپ ارباب علم و دانش کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں. ثانیاً مجلس عزا ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے آج کی اس نشست کے لیے زیارت عاشوراء کے روح پرور کچھ کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. انہی کلمات کے زمرے میں ضمن میں آج کی اس نشست کے لیے جس موضوع کو عنوان سخن قرار دیا ہے وہ موضوع ہے مکتب عاشوراء اور دشمن شناسی. دشمن شناسی کا جو موضوع وہ تمام ادیان آسمانی، تمام انبیاء الہی اور تمام ہادیان نور اور بالخصوص دین مبین اسلام و بالاخص مکتب تشیع اور مکتب عاشوراء نے جس اہتمام کے ساتھ، جس شد و مد کے ساتھ دشمن شناسی کے موضوع کو بیان اور عیاں کیا ہے، واقعات ایک عظیم موضوع ہے دشمن شناسی کا جو موضوع. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی عظمت کے باوجود دشمن شناسی کے بارے میں تمام ادیان آسمانی، تمام انبیاء الہی، تمام ہادیان نور، بالخصوص عالم تشیع سے تعلق رکھنے والے تمام علماء، مجتہدین، ہادیان نور، بالخصوص ائمہ ہدیٰ نے جس شد و مد کے ساتھ دشمن شناسی کو بیان کیا، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، یعنی مکتب تشیع میں دشمن شناسی کا جو موضوع ہے بالکل کم رنگ ہیں، بالکل مفقود ہیں. یہ ایک افسوسناک ہیں. در حالانکہ عالم تشیع خصوصاً ہماری سوسائٹی، شیعہ سوسائٹی، عالم اسلام
1400 سال سے دشمنوں کے دشمنی کے ضد میں، دشمنوں کے سازشوں کے نشانے پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے سوسائٹی کے اندر دشمن شناسی کو اتنی اہمیت نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ در حالانکہ آپ اگر تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرے، تاریخ انبیاء کا مطالعہ کرے، اور بالخصوص تاریخ تشیع کا مطالعہ کرے، پیغمبر گرامی اسلام سے لے کر منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک ان کے حالات زندگی کو، ان کے سیرت کو اگر آپ بطور دقیق مطالعہ کریں تو میں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ائمہ خدا نے پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت اور زندگی میں، ائمہ کے سیرت و زندگی میں جس طرح باقی تمام صفات، باقی تمام ضروریات دین، صبر، استقامت، بردباری، جان نثاری، صداقت، سچائی، سخاوت، ان تمام جو صفات کمالیہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا اگر آدھا حصہ میں اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی 63 سالہ زندگی میں باقی تمام صفات کمالیہ ایک طرف، دشمن شناسی کا جو پہلو ہے وہ ایک طرف ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کے عمر 63 سالہ زندگی میں سے تقریباً آدھا حصہ کم و پیش دشمن شناسی کے پہلو نظر آتے ہیں۔ امام عالی مقام علی ابن ابی طالب کی زندگی کو دیکھے، 25 سالہ جو گوشہ نشینی اختیار کی، امام کی دشمن شناسی کا ایک عظیم باب ہیں۔ پھر اس کے بعد 4 سالہ زندگی ہیں۔ 4 سالہ زندگی میں امام دشمن کے مقابلے میں ہمہ وقت لمحہ بہ لمحہ برسر پیکار نظر آتے ہیں۔ امام حسن کی زندگی، زہرائے مرضیہ کی زندگی اور دشمن شناسی پر اگر گفتگو کیا جائے تو میں اور آپ کو معلوم ہوگا اس کے لیے عشریں درکار ہیں کہ زہرائے مرضیہ نے دشمن کے مقابلے میں وہ کون سے اقدامات انجام دیے، زہرائے مرضیہ کا طرز زندگی کیا تھیں، یہ میں اور آپ کو معلوم ہوگا۔ لیکن آج کی اس نشست کے لیے جس موضوع کو میں نے انتخاب کیا ہے، مکتب عاشورہ اور دشمن شناسی ہیں۔ آپ قیام کربلا کے اندر دیکھیں، امام عالی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی دور اندیشی کو سلام، کس طرح دشمن شناسی امام علی مقام ابا عبداللہ الحسین نے اپنی زندگی میں، امام علی مقام کے زندگی میں دشمن شناسی کا پہلو میں اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ جب مروان بن حکم نے بیعت، یزید کی بیعت کے لیے امام سے بیعت طلب کیا، اسی وقت امام دور اندیش تھے، امام کے رگ رگ میں دشمن شناسی کا وہ پہلو موجود تھا۔ اسی لیے امام نے مروان سے بغیر کسی مبالغے کا، بغیر کسی مصلحت کے، امام نے مروان کو یہی جواب دیا، مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا حسین یزید جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ حسین کی دشمن شناسی کا پہلو ہے عزیزان محترم۔ حسین ابن علی بغیر کسی مصلحت کے مروان ابن حکم کو یہ جواب دیتے ہیں کہ مجھ جیسا حسین فقط فرزند علی نہیں، فقط فرزند رسول کا یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ مجھ جیسا دنیا کے جس کونے میں، جس صدی میں، جس قرن میں، جس سال میں پیدا ہو، دنیا کے جس خطے میں موجود ہو، جس کے اندر حسین علی ابن ابا عبداللہ الحسین کا غیرت موجود ہو، عزت اور وہ وقار اور وہ ایمان موجود ہو، مجھ جیسا حسین جیسا کوئی شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ حسین کی دشمن شناسی کا پہلو ہے عزیزان محترم۔ اور ہم شیعیان علی ابن ابی طالب کے لیے افسوسناک یہ واقعہ ہے، ہم سال بھر مہینوں میں، دنوں میں، ہر وقت مجلسیں، محفلوں میں زیارت عاشورہ کے ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم سرسری زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے ہیں، در حالانکہ
اگر زیارت عاشوراء کو دقیق ترین نگاہ سے اگر آپ مطالعہ کریں، عمیق نگاہ کریں اگر زیارت عاشوراء پر، تو زیارت عاشوراء کے ہر ایک کلمے میں ہمارے لیے درس اور عبرت حاصل ہے۔ امام محمد باقر نے وہ تمام لمحات، وہ تمام واقعات، وہ تمام دل خراش سانحہ کربلا کے اندر اپنے آنکھوں سے امام محمد باقر علیہ السلام نے کربلا کے اندر موجود تھے۔ زیارت عاشوراء میں ہمارے یہ درس اور عبرت ہیں، لیکن ہم یعنی ہماری سوسائٹی تشیع زیارت عاشوراء کو پڑھتے ہیں، سرسری نگاہ سے گزر جاتے ہیں، در حالانکہ زیارت عاشوراء کے اندر سب سے اہم ترین جو موضوع ہے، سب سے اہم ترین جو درس زیارت عاشوراء کے اندر امام محمد باقر نے میں اور آپ کو دیا، وہ دشمن شناسی کا ہے۔ عزیزان محترم، زیارت عاشوراء کے اندر اگر ہم کلمات زیارت عاشوراء کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو زیارت عاشوراء کا ایک حصہ سلام، درود، عشق، محبت، دوستی جیسے مترادف الفاظ میں اور آپ کو نظر آتے ہیں، جیسے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، انی سلم لمن سالمکم، اس طرح کے یعنی مترادف الفاظ جو دوستی، محبت، عشق، سلام کے مترادف ہے وہ نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک طرف میں اور آپ ان کلمات پر اگر نگاہ کریں تو ایک طرف عداوت، دشمنی، بیزاری، لعنت اور اس طرح کے مترادف الفاظ نظر آتے ہیں۔ دقیق اگر اس میں مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا زیارت عاشوراء کے اندر سلام و دوستی و عشق و محبت کے جو مترادف الفاظ و کلمات ہیں وہ تقریباً 30 کے قریب ہیں، لیکن اگر بیزاری، لعنت، دوری، دشمنی، عداوت، اس طرح کے کلمات کو اگر آپ اکٹھا کریں، نظر کریں تو تقریباً 60 کے قریب ہے۔ یہی ہمارے لیے درس ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر جس طرح محبت، عشق، ایمان یہ ضروری ہیں، اس سے بڑھ کر دگنا ہمارے زندگی میں دشمن شناسی ضروری ہیں۔ پیغمبر گرامی ارشاد فرمایا ہے، پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں عاقل ترین انسان وہ ہیں جو خدا کی معرفت حاصل کرے اور اس کی اطاعت کرے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں فقط خدا کی معرفت اور اس کی اطاعت کافی نہیں ہے، بلکہ دشمن کی بھی معرفت اور اس کی اطاعت سے بیزاری اور اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو بچا رکھنا ضروری ہے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے عزیزان محترم۔ ایک طرف دشمن شناسی کے موضوع کو عالم اسلام بالخصوص مکتب تشیع نے شد و مت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور بالخصوص مکتب عاشوراء کے اندر حسین ابن علی نے دشمن شناسی کے جس موضوع کو عیاں کیا ہے، روشن کیا ہے، مروان ابن حکم کے دربار میں ہی حسین ابن علی کا یہ عرض کرنا، یہ فرمانا کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا حسین یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، آپ دنیا کے کسی بھی انقلاب کے اندر اگر آپ نظر دوہرائے تو میں اور آپ کو نظر آتا ہے کوئی بھی انقلاب، کوئی بھی قیام اگر کامیابی سے سرفراز ہوئے ہیں تو اس کے پشت پردہ سب سے مہم ترین جو وجہ، جو مہم ترین جو سبب ہے وہ دشمن شناسی کا ہونا ہے۔ اور وہ ہر وہ انقلاب، ہر وہ قیام، ہر وہ تحریک جو ناکامی اور تزلزل اور شکست سے دوچار ہوئے ہیں، اس کے اگر اہداف اور سبب میں اور آپ نظر دوڑائے تو معلوم ہوگا کہ دشمن شناسی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے عظیم تحریکوں کو شکست ناپذیر ہونا پڑا، دشمن شناسی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب ہم حسین ابن علی کے اس قیام عاشوراء کے اندر دیکھیں، حسین ابن علی کے قیام عاشوراء میں حسین کے قدم بقدم، لمحات بلمحات، کلمہ بکلمہ دشمن شناسی نظر آتے ہیں۔ امام علی مقام کو مدینے کے اندر جب امام نے کربلا کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا تو بہت سے عالم اسلام کے بہت سے عظیم شخصیتوں نے امام علی مقام سے درخواست کی، وصیت کیا، نصیحت کی۔ ابن عباس جیسے عظیم صحابی نے علی مقام سے درخواست کی آپ اس سفر پہ نہ جائے۔ امام علی مقام کا بھائی محمد حنیفیہ نے درخواست کی، وصیت کی، بھائی اگر آپ نے سفر کرنا ہی ہے تو یمن کی طرف سفر کرے، بصرہ کی طرف سفر کرے،
کربلا اور کوفے کی طرح سفر کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے عزیزان محترم۔ لیکن کیوں حسین ایک اہتمام کے ساتھ مدینے سے سفر کرتا ہے؟ وجہ یہ کہ حسین دور اندیش ہیں، حسین دشمن شناسی، حسین کے اندر دشمن شناسی کا وہ پہلو موجود تھا۔ اگر حسین مدینہ چھوڑ کر یمن کی طرح سفر کرتے، اگر حسین مدینہ چھوڑ کر بصرے کی طرح سفر کرتے، تو واقعاً آج عالم تشیع جس نہج پر ہے، آج عالم تشیع دنیا کے ہر خطے تک عالم تشیع کی آواز ہے وہ نہیں پہنچ پاتے۔ امام حسین کی دشمن شناسی کا یہ عظیم باب ہے کہ عظیم شخصیتوں نے حسین کو وصیت کرنے کے باوجود کربلا کی طرف سفر کرنا امام حسین کی دشمن شناسی کا ایک عظیم باب ہے۔ آپ اسی طرح آپ مطالعہ کریں امام حسین کوفے کی طرف 24,000 خطوط کے جواب میں مسلم ابن عقیل کو سفیر حسین کے طور پر بھیجنا یہ ایک دشمن شناسی کا ایک عظیم باب ہے۔ نہیں تو حسین خود جا سکتے تھے، نہیں، حسین دشمن کے حربوں سے، دشمن کے ہیلوں سے، دشمن کے اہداف سے حسین بخوبی آگاہ تھے۔ حسین کے اندر دشمن شناسی کا وہ عظیم مادہ موجود تھا، اسی لیے حسین ابن علی نے سفیر حسین بنا کر مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرح روانہ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ 2 ماہ کے اس عرصے میں مسلم جب کوفے پہنچتے ہیں اور سانحہ عاشورہ کے اس 2 ماہ کے اس عرصے میں کوفے کی حالت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس دشمن شناسی کی اہمیت کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا۔ عزیزان محترم، وہی کوفہ 17,000 لوگوں نے مسلم سفیر حسین کے ہاتھوں پر بیعت کرنا، وہی کوفہ مسلم کو دعوت دے کر جوش و خروش کے ساتھ، انتہائی عقیدت کے ساتھ مسلم کو کوفے میں خوش آمدید کہنا، لیکن اس 2 مہینے کے اندر میں بالکل کوفے کی فضا پلٹ گئی، بالکل کوفہ خالی ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ کوفے کے لوگوں کے اندر ایمان موجود تھے، تقویٰ تھے، پرہیزگار، نمازی، روزہ دار، عالم اسلام کے عظیم شخصیات موجود تھے کوفے کے اندر، لیکن ایک چیز کی کمی جو کل بھی کوفے کے اندر موجود ایک چیز کی کمی ہے اور آج بھی عالم اسلام، عالم تشیع کے اندر کمی ہے، وہ امام شناسی نہ ہونا اور دشمن شناسی نہ ہونا۔ کوفے کے اندر سفیر حسین کے امامت میں نماز جماعت کا ادا ہونا، ہزاروں کی تعداد میں نماز جماعت، لیکن ایک دفعہ مسلم جب پیچھے پلٹ کر نظر کرتے ہیں تو وہ ہزاروں کی جماعت 1 منٹ کے اندر، 1 لمحے کے اندر غائب ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوفے والوں کے اندر دشمن شناسی کا وہ مادہ موجود نہیں تھا۔ اگر دشمن شناسی، وہ بتعبیر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واقع عاشورہ کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب امام شناسی اور دشمن شناسی کا نہ ہونا ہے۔ اگر امام شناسی دشمن شناسی ہوتے تو واقع عاشورہ برپا نہیں ہونا تھا۔ لہٰذا ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، 40 پر ہم جاتے ہیں، زیارت 40 کے اگر ایک کلمات کو اگر آپ نظر کریں تو میں اور آپ کو دشمن شناسی کا درس ملتا ہے۔ زیارت عاشورہ کے اندر دشمن شناسی کا درس ملتا ہے۔ زیارت عاشورہ کے اندر میں اور آپ انی سلم لمن سالمکم و انی حرب لمن حاربکم، ان شخص سے، ان لوگوں سے میں دوستی کروں گا جن لوگوں سے آپ نے دوستی کی، ان لوگوں سے میں دشمنی کروں گا جن سے آپ نے دشمنی کی۔ یہ ایک دشمن شناسی کا ایک عظیم باب ہے۔ لہٰذا آج کے اس معاشرے میں بھی، آج بھی عالم اسلام اگر مشکلات سے دوچار ہے، آج بھی اگر عالم اسلام دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہے، تو اس میدان میں کامیابی کے لیے، کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے مہم ترین جو چیز ہے، ایمان، صبر، استقامت ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین اور ضروری ترین جو چیز ہے وہ دشمن شناسی ہیں۔ دشمن شناسی کے بغیر کسی بھی میدان میں کامیاب ہونا بعید نظر آتا ہے۔ لہٰذا عالم اسلام کے لیے ایک دعوت ہے، عالم اسلام کے لیے فکر دے رہا ہوں کہ عالم اسلام آج اپنے اندر اتحاد اور وحدت کے ساتھ ساتھ مہم ترین جو چیز ہیں وہ دشمن شناسی ہیں۔ دشمن کو پہچانیں، ہمارا دشمن کون ہے، دشمن کے حربے کیا ہے
اور دشمن کے مقابلے میں ہمارے اہداف اور دشمن کے مقابلے میں ہم نے کیا کرنا ہے، اسے بیان کرنے کی ضرورت ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔